آج ہم خوابوں اور ان کے تجزیے کی بات کریں گے، یعنی ڈریمز اور ڈریمز کی انٹرپریٹیشن کی بات کریں۔ اب جب آپ ڈریمز اور ان کی انٹرپریٹیشن کی بات کریں اور تھوڑا بہت آپ کو سائیکالوجی کا علم بھی ہو، تو آپ کے ذہن میں ایک نام بڑی تیزی سے آئے گا، وہ آئے گا سگمنڈ فرائڈ کا۔ لیکن فرائڈ پہلا آدمی نہیں تھا، یا پہلا تھیورسٹ نہیں تھا، یا پہلا مفکر تھنکر نہیں تھا جس نے خوابوں کے بارے میں یا ڈریمز کے بارے میں کچھ لکھا ہو، یا کوئی تجزیہ کیا ہو، یا کوئی تحقیق کی ہو۔ خواب ہمیشہ پراسراریت ایک طرح کا مسٹیریس فینومینا رہا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پری ہسٹورک ٹائم سے، قدیم زمانے سے خوابوں کے بارے میں مختلف نظریات رہے ہیں، مختلف جو مفکر رہے ہیں، فلاسفرز رہے ہیں، ان کی مختلف اس کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ تو جو خواب ہیں وہ ابھی تک اگر کہیں تو ان کی پراسراریت میں کسی طریقے کی کمی نہیں آئی، ابھی بھی لوگ خوابوں کو زیادہ تر پراسرار سمجھتے ہیں، مسٹیریس سمجھتے ہیں۔ لیکن اپنے سوجھ بوجھ کے حساب سے یا اپنی تحقیق کے حساب سے خوابوں کی اہمیت سے کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ جو قدیم زمانے کے جو لوگ تھے ان کا زیادہ تر اس میں یہ تھا کہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں یہ خواب بھیجتے ہیں، یعنی یہ جو خواب ہیں یہ گاڈ سینٹ ہیں، کسی دیوی دیوتا کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، کوئی انسٹرکشن ہے، کسی کو ہدایت کے طور پہ ہیں یا خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ سو وہ اس کو یوں لیتے تھے کہ یہ ایک طریقے سے ڈیوائن ٹائپ انٹرونشن ہے انسانی زندگی میں، اور وہ اس کی بہتری کے لیے، اس کو خبردار کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ تو جب اگر کوئی چیز خدا کی طرف سے آئے گی، دیوی دیوتاؤں کی طرف سے آئے گی، اگر میں یہ ایگزیکٹ ٹرمنالوجی استعمال کروں، تو اس کو تقدس کا درجہ حاصل ہوگا یا اس کو مقدس سمجھا جائے۔ تو آپ بہت سی کتابیں ایسی پڑھتے ہوں گے کہ جس میں کسی چیز کو خبردار کرنے کے لیے، کسی آفت مصیبت سے خبردار کرنے کے لیے، اسے بچانے کے لیے کسی کو خواب میں اشارہ کر دیا گیا، یا کسی طریقے سے کسی مستقبل میں ابھی وہ ایونٹ ہوا نہیں تو پہلے اس کے بارے میں خواب میں کوئی چیز آ گئی۔ تو یہ کتنا فیکٹ ہے یا یہ کتنی حقیقت ہے، یہ ایک بڑا دقیق قسم کا موضوع ہے۔ اگر آپ یونانی زمانے کے فلاسفروں میں جائیں تو کیونکہ ارسطوٹل کو سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک طرح کی تجزیاتی قسم کی اورینٹیشن رکھتا تھا، یعنی وہ ہر چیز کا تجزیہ حقائق کی روشنی میں یا جو ایویڈنس ہے اس کی بیسس پہ وہ کرتا تھا، اور وہ تحقیق کی بیسس پہ کرتا تھا۔ تو اس نے جو ڈریمز ہیں یا جو خواب ہیں ان کو ریلیٹ کیا انسان کی زندگی کے ساتھ، یعنی خواب یہ نہیں تھے کہ جی یہ کسی نے بھیجیں اپنی مکمل فارم میں، یعنی اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس نے جو انسان کا جو رول ہے، جو ریسیپینٹ ہے، لیٹ سے اگر گاڈ سینٹ بھی ہے کوئی ڈریم، تو جو ریسیپینٹ ہے وہ ہیومن بینگ، تو ہیومن بینگ کا کیا کنٹریبیوشن یا اس کی سائیکی کا کیا کنٹریبیوشن ہے، اس میں کیا رول ہے ایک خواب کے آنے میں یا ایک خواب کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ نفسیاتی ایکٹیویٹی کے طور پہ جو خواب ہیں اس کا سب سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ جو مشہور جو فلاسفر ہے وہ ارسطوٹل نے کیا۔ دیکھیں آپ، خواب کا نا ایک بڑا کامن فینومینا وہ یہ ہے کہ جو باڈی سنسیشنز ہیں ان کو وہ ایگریویٹ کر دیتا، بڑھا دیتا، اور یہ عضویاتی یا فزیولوجیکلی بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی اگر ماتھے پہ کوئی ٹھنڈک والا کوئی امپریشن آئے تو خواب میں آدمی دیکھ سکتا ہے کہ جی یہ برف کے گالے جو ہیں اڑ رہے ہیں اور ایک بہت ہی ٹھنڈا ماحول۔ اسی طریقے سے جسم پہ کوئی چیز رینگ رہی ہو تو اس کو بھی میگنیفائی کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ
وہ ایسا لگ رہا ہو کہ جی وہ آدمی کسی جنگل سے گزر رہا ہے اور بہت سی شاخیں اور یہ چیزیں اس کے جسم کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. تو اسی طریقے سے جو ساؤنڈز ہیں، اب کئی لوگ یہ خواب کئی لوگوں کو یاد ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوتے، لیکن اگر ایک طریقے سے لوگوں کی تجزیہ کیا جائے، ان کی ایک طرح کا تحلیل نفسی اگر کی جائے کسی کی، تو تمام کے تمام خواب یاد آ سکتے ہیں. ذرا وہ میموری میں ہوتے ہیں لیکن ریٹریو نہیں ہوتے، یاداشت میں آنے میں ان کو مسائل ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ عام لوگوں کو یاد نہیں ہوتے. لیکن خواب عام مورلیس تقریباً سارے لوگ دیکھتے ہیں. تو کہ لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہوگا جناب کہ وہ جب کوئی دروازے صبح وہ سوئے ہوتے ہیں اور کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، تو وہ دروازے کھٹکھٹانے کو لوگ اپنی ڈریم جو پہلے سے جو خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں. تو ایسا تھنک دیٹ کہ ایک آدمی اٹھنا نہیں چاہتا، اب اس کی خواہش نہیں ہے اٹھنے کی، تو جو ایک دروازہ ہے اس کو وہ اپنے حساب سے وہ ڈریم کے اندر ایک اس کی ریپرزنٹیشن ہو جائے گی کہ اس کو یہ آئے گا کہ جی وہ کہیں خواب میں وہ کوئی دروازے کی آواز سن رہا ہے. ایک اور بہت کامن فینومینا ہے، آئی تھنک آپ سب میں بھی مجھے بھی شامل احوال کریں کہ ہم سب اس سے گزرے ہوں، کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ جب یورینیشن کا ان کو پرابلم ہوتا ہے اور وہ بیڈ ویٹنگ کر دیتے ہیں، تو اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کئی وہ بتا سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ تو مجھے تو ایسا لگا تھا جیسے میں اٹھ گیا اور میں جیسے واش روم تک پہنچ گیا اور پھر اس نے یورینیٹ کر دیا بیڈ پر. اب یہ بھی یوں ہے کہ ایک فزیولوجیکل نیڈ ہے کہ وہ پوری ہونی ہے، اور آدمی زور دے رہا ہے، ٹرائی کر رہا ہے کہ وہ نہ ہو، یورینیٹ نہ کرے، لیکن جو خواب ہے اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس میں. اور خواب میں آپ بچہ جو ہے پوچھیں گے اس سے تو وہ کہے گا جی میں پہنچ گیا تھا، میں اس جگہ تک پہنچ گیا تھا، اور پھر وہ یورینیٹ کر دیتا ہے. تو یہ از اے کائنڈ آف، آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا فیسیلیٹیٹیو قسم کا رول. آپ کہیں گے جی یورینیٹ کرنے کا فیسیلیٹیٹیو کیا ہوگا، وہ سوشلی مورلی تو کہہ لیں، لیکن ظاہر ہے وہ یورینیٹ نہیں کرے گا تو اس پہ پریشر پڑے گا، وہ ظاہر ہے ڈیمیج کر سکتا ہے بہت چیزوں کو. سو ظاہر ہے ایک طریقے کا اس کو فیسیلیٹیٹیو قسم کا رول کہیں گے. فرائڈ نے بیسکلی جو ڈفرینٹ کیا اس میں، اگر آپ کہیں کہ فرائڈ کا کیا رول ہے یا فرائڈ نے نیا کیا کیا، ایک تو اس نے فرسٹ ٹائم سائنٹیفک بیسس ایک ٹیکنیک ڈیوائس کی جس کو استعمال کر کے لوگ خوابوں کا تجزیہ یا انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کر سکتے ہیں. آپ اس کی ٹیکنیک سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ زیادہ ایکوریٹ نہیں ہے یا یہ سپرفیشل ہے یا جو بھی، لیکن ہی واز دا فرسٹ ون جس نے، اب کنونشنلی اگر آپ روایتی طور پہ دیکھیں تو یہ خوابوں کی جو تعبیر کے جو ہیں کتابیں ہیں، یہ آپ کو ہر طرح کے کلچر میں مل جائیں گی، چائنیز میں بھی، انڈینز میں بھی، ہمارے یہاں بھی ایک خواب نامہ یوسفی بڑا مشہور ہے کہ جی تمام جو خواب ہیں آپ وہاں لکھے ہیں اور ان کے سامنے ان کی تعبیر لکھی ہے کہ جی کوئی پرواز کر رہا ہو تو اس کو اور جو کمال حاصل ہو، اور اگر کوئی نوبہاتہ جو عورت ہے، نیولی ویڈ جو خاتون ہے، وہ اگر دیکھے گندم دیکھے، اناج دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ظاہر ہے فرٹیلیٹی ہونے والی ہے، کسی بچے کی پیدائش جو ہے وہ متوقع ہے یا مستقبل میں کوئی اچھا بچہ پیدا ہوگا. سو یہ وہ اس طرح کی ہے کہ اچھا کوئی کسی کو گھوڑے پہ سوار دیکھے تو جی یہ یوں اگین کیا ہے کہ یہ کوئی ہائی لیول کی اس کی اچیومنٹ ہونے والی ہے، اور وہ اپنی جو لیونگ سٹائل ہے اس سے ایلیویٹ ہونے والا. اسی طریقے سے کوئی حادثہ دیکھے تو جی کوئی برا انسیڈنٹ ہونے والا ہے، کوئی چیز گم ہونے والی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے، کوئی پیارا لوڈ ون جو ہے وہ دور ہونے والا ہے اس سے. سو اس طرح کی آپ کو نظر آئے گی، اور میں بھی آپ ایک کامن سینس کنیکشن بنا سکیں. سو میں نے جو جتنے اس طرح کے پڑھے ہیں خواب نامے، ان میں عام طور پہ اگر آپ کریں نا، وہ جیسے اناج سے آپ فرٹیلیٹی نکال لیں اور اڑنے سے آپ اوج و کمال اور عروج اور اچیومنٹ نکال لیں، تو اس طرح کی ایک طرح کی کامن سینس اپروچ نظر آتی ہے ان کے اندر. سو فرائڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ فرائڈ نے نیا اس میں یہ کیا کہ اس نے کہا کہ یہ جو ایک تو یہ جو ڈریم ہے اس کا انسان کی جو زندگی ہے اس سے تعلق ہے.
تو یہ میں نے کہا نا کہ فرائڈ واز ناٹ دا فرسٹ ون جس نے خوابوں کی اہمیت کو سمجھا. اس سے پہلے بھی بہت سے جو تھیورسٹ ہیں انہوں نے جو ویکنگ اسٹیٹ ہے, جو جاگنے کی حالت اور جو خواب کی حالت, اس کے درمیان کنیکشن قائم کیا, یعنی دونوں کو آپس میں کنیکٹ کیا. فرائڈ کے نزدیک ڈریم ایک سائیکولوجیکل اسٹرکچر, ایک نفسیاتی تصور ہے, کنسٹرکٹ ہے, جو کہ سمبولکلی جو ڈریمر ہے, جو شخص خواب دیکھ رہا ہے, وہ اس کی زندگی کے ان گوشوں کو منکشف کرتا ہے, ان کانشیس کو, لاشعوری الجھنوں کو سامنے لے کے آتا. اب اگر اب وہ جو فرائڈ کے شخصیت کے جو کنسٹرکٹس ہیں, تصورات ہیں, یا میٹا سائیکالوجی جس کو ہم میٹا سائیکولوجیکل کنسٹرکٹ جس کو کہتے ہیں, دا 8 ایگو اینڈ دا سپر ایگو کہیں. اور اگر میں اس کو ایگزامپلیفائی کروں کہ ڈریم کیسے, یہ جو پرسنالٹی جو اسٹرکچرز ہیں, یہ ڈریمنگ سچویشن میں ان کا کیا رول ہوتا ہے. سو 8 جیسے ٹوٹلی انکانشیس ہے, ایگو سیمی کانشیس, سیمی انکانشیس ہے, اور سیم جو سپر ایگو ہے وہ بھی کانشیس ہے, میجورٹی پارٹ اس کا میں بھی کچھ پارٹ اس کا انکانشیس بھی ہے. سو جب آپ سلیپنگ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو آپ کے ڈیفنسز منیمل ہوتے ہیں, یعنی جو ڈیفنس میکنزم جاگتی ہوئی حالت میں ایگو امپلائی کرتی ہے, اسٹرانگ امپلسز آف اٹ جو کہ سیکشول اور نیچر کی ہیں یا اگریسو نیچر کی ہیں, بائی انسٹنکچوئل جو امپلسز ہیں جو ریزائڈ کرتی ہیں, جو ہوتی اٹ کے اندر اور ٹوٹلی لاشعوری ہوتی, اور وہ بہت طاقتور ہوتی ہیں, اور وہ شعور کی سطح پر یعنی ایگو کی سطح پر آنا چاہتی ہیں. تو ویکنگ اسٹیٹ میں کیونکہ ایگو الرٹ ہوتی ہے تو وہ نہیں آنے دیتی, روک دیتی, اور روکنے کے لیے کیا کرتی ہے, وہ ڈیفنس میکنزم استعمال کرتی, ڈینائل استعمال کر دیتی ہے, ٹوٹلی مکر جاتی, فینٹیسی آپ کو امیجنیشن ڈے ڈریمنگ میں لے جاتی, آپ کو ریشنلائز کرا دیتی, آپ کو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ لے جاتی. سو ڈریمنگ میں بیکاز یو آر ان اے سلیپنگ اسٹیٹ, سو جو اسٹرانگ انسٹنکچوئل جو امپلسز ہیں وہ سمبولک فارم میں علامتی طور پر زیادہ تر, ذرا وہ اگر امپلسز اس طرح کی ہیں کہ وہ کبھی بھی جاگتی ہوئی ایگو کو قبول نہیں ہوں گی اور وہ روک دے گی ان کو, تو وہ آئیں گی علامتی سمبولک فارم میں, اپنے آپ کو ڈسگائز کر کے, اپنے آپ کو چھپا کے اور ظاہر کرنے کی کوشش کریں. میرے حال میں آپ کو ایگزامپل دے دوں تو یہ دیکھیں نا, اگر آپ مثال کے طور پہ جی اسٹرانگ سیکشول امپلس ہے, اور اسٹرانگ سیکشول امپلس ہے وہ ایز اٹ از اپیئر ہونا چاہتی ہے. اب اسٹرانگ سیکشول امپلس کیا ہے جی, سیکس, انٹرکورس, اور بالکل ویزیبل فارم. تو ایگو جو ہے وہ بے شک انکانشیس ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ کسی ٹائم پر بھی اس کی کانشیس اسٹیٹ ڈیولپ ہو سکتی ہے. سو آپ کیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں سمبولک سیکس کیسے دیکھ سکتے ہیں, مے بی آپ اینیمل سیکس دیکھ لیں, اگر ایکسپلیسٹ فارم میں جو اپنے آپ کو نہیں دیکھتے وہاں, یا مے بی آپ کچھ چیزیں ایسی دیکھیں جن کو سمبلائز ہم کر سکیں کہ جی ٹو سیکشول آرگنز یا جو سیکشول ایکٹ ہے اس کی. سو دس از ون تھنگ. لیکن کچھ اس طرح کے ڈریمز بھی ہوتے ہیں جو بالکل ایکسپلیسٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ ایکچوئل جو آپ کی جو سیکشول ڈیزائر ہے, سیکس کی امپلس کی بات کرتا ہوں, تو اس کو ایز اٹ از اس کو ڈریم فارم میں لے آتے ہیں. اور وہ یوں ہے کہ وہ جو لوگ سائیکالوجی پڑھے ہوئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ یہ وش فلفلمنٹ ہے بیسکلی ڈریمز. سو وش فلفلمنٹ ان ایکچوئل حقیقی جو آپ خواہش رکھتے ہیں وہ ایز اٹ از ڈریم میں بھی آ سکتا ہے, اور وہ سمبولک فارم میں بھی لے سکتا ہے. بھیا بہت سی مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ خاتون کو اپنے ہسبینڈ سے بہت شکوے شکایتیں ہیں اور بہت گرج ہے اور غصہ ہے. اب وہ خواب میں کسی
چوہے کو مار دیتی ہے. تو اب وہ میں بھی ہم ہیومرسٹکلی کیا لیں اس کو کہ وہ سمبولکلی اپنے ہسبینڈ کو کی کلنگ کرتی ہے, لیکن کیونکہ وہ ٹالریٹ نہیں کر رہی اس کی جو ایگو بے شک ایک سلیپنگ سٹیٹ میں ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ یہ سپر ایگو اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی وائف کلنگ ہر ہسبینڈ, تو وہ ہسبینڈ کو وہ سمبولک فارم میں لے آئے. تو ہنسنے مسکرانے والی بات بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بہرحال بھائی دس از دا ایکچوالٹی آف دا آپ کہہ سکتے ہیں دا ڈریم ورک. سو اب یہ جو انٹرپریٹیشن والے ہم اس پہ آ رہے تھے, ضرورت کیا ہے ڈریمز کی؟ ڈریمز ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو آپ کے سائیکک وائٹ کو یا نفسیاتی خلا کو پورا کرتا ہے. وش فلفلمنٹ کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو جائے, نہیں ہوتا, تو آپ خواب میں دیکھتے ہیں ایسا ہو گیا, تو یہ کیا ہے؟ وش فلفلمنٹ ہے. سو آپ ایک ڈرامیٹک فارم میں, آپ یہ جو فلم ڈرامہ ناول یہ کیوں پڑھتے ہیں یا کیوں دیکھتے ہیں؟ وہی آپ کے سامنے یہ لوگ آپ وش فلفلمنٹ کر کے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. ایک لڑکی جو ہے وہ بہت ڈیزائنر ڈریسز نہیں پہن سکتی, اب وہ اپنے سامنے وہ دیکھتی ہے ایک سٹ کام میں کوئی ڈیزائنر ڈریسز پہن کے ایک ایکٹریس گھوم رہی ہے, سو کسی نہ کسی سینس میں اس کو دیکھ کے گریٹیفائی ہو جاتی. سو دیٹ سروز دا پرپز. سو ڈریم سروز دا پرپز. جو ڈریمز ہیں وہ پرپز مقصد پورا کرتے ہیں. سو ظاہر ہے وداؤٹ نیڈ کے ڈریمنگ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. اب مطلب اگر ہم اس پہ جائیں کہ جی انہوں نے یہ جو انہوں نے کوئی ٹائپس بتا دیں کہ جی ڈریمز کی, اب وہ ہم ہسٹوریکل کانٹیکس میں تو ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی میں نے جیسے بتایا کہ کوئی پروفیٹک ڈریمز ہوتے ہیں کہ جی مستقبل کو وہ کرتے ہیں, آپ کے مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کو کوئی ایک ایز پریڈکٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں. اس کا نا جو ایک پارٹ ہے تقدس والا, ہم کیونکہ بلیف سسٹمز کو چیلنج نہیں کرتے, تو آپ بہت سی مذہبی کتابیں پڑھیں تو مذہبی جو ہستیاں ہیں انہوں نے بہت سے خواب دیکھے ہیں. میں نے کہا نا ہم بلیف سسٹم کسی کو چیلنج نہیں کرتے. ہم ڈریمز کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے, مطلب ان لوگوں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. ڈائریکٹ پروفیسیز, ڈائریکٹلی یہ ہونے والا, یہ ہوگا, فلانا مر جائے گا, فلانا حادثہ ہو جائے گا, ارتھ کویک آ جائے گا, سیلاب آ جائے گا, یہ کیا ہوا. اگر گاڈ سینٹر ڈریم دیوی دیوتاؤں کی طرف سے آیا تو جناب ڈائریکٹ پروفیسیز. اسی طریقے سے یہ ایک پیشن گوئی اور ایک فیوچر ایونٹ کا ہونا, یہ 2 ٹائپس. مینلی فرائڈ ان ڈریم سے ڈیل کرتا ہے جو سمبولک ہیں, علامتی ہیں اور جن کی انٹرپریٹیشن کی ضرورت. اچھا اس پہ آ جائیں. اگر آپ وہ 8 ایگو سپر ایگو والا پروسیس سمجھیں ڈریمنگ, میں 2-3 کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو 2-3 اس کی مثالیں. دیکھیں somebody is a young chap 21 years old, early being employed because of his good skill in computer, or started earning very early, بہت جلدی اس نے ارننگ کرنا شروع کر دی. became bread earner for his family, appreciated by all. saw a dream. اس نے خواب دیکھا. اس نے خواب یہ دیکھا کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہے اور یہ جیسے 2 پہاڑوں کے درمیان سے جیسے پانی گزر رہا ہے, تو آہستہ آہستہ جو کشتی ہے وہ اس طرف جا رہی. اچھا جیسے جیسے کشتی جو ہے وہ ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے طرف جا رہی ہے, تو جو چینل ہے, جو پانی کا بہاؤ ہے, وہ
نیرو ہوتا جا رہا ہے، تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور جب وہ بالکل اس کے درمیان میں پہنچتا ہے تو اس کو تو لگتا ہے کہ جناب یہ تو اتنا تنگ ہو گیا ہے کہ اب تو یہ دونوں سائڈ سے جو کشتی ہے یہ تو اٹک جائے، یعنی ٹیکنیکلی وہ ایک کلوز سچویشن تک چلا جاتا ہے، کلوز جگہ چلا جاتا ہے۔ اچھا، ایسے میں اس کو کسی کی آواز آتی ہے کہ جی اگر تمہیں میری مدد چاہیے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو نزدیک ترین درخت ہے اس کی شاخیں پکڑ کے اوپر چڑھنا ہوگا، اور کشتی کو تم بھول جاؤ کیونکہ کشتی تو یہ پانی کا کے بہاؤ کے ساتھ یہ یہاں ٹوٹ جائے گی یا کسی طرح پھنس پھنسا کے نکل جائے گی۔ تمہارے لیے تو یہ ہے کہ فوراً تم درخت کی شاخ پکڑو اور سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اور وہ دیکھتا ہے، اس کو آواز کی سورس کا نہیں پتہ چلتا، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ارد گرد شاخیں ہیں اس طرح کی درختوں کی، تو وہ ایک شاخ کو پکڑ لیتا ہے اور کسی طریقے سے جیسے ہی وہ زمین پر آتا ہے تو جو کشتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹکڑوں ٹکڑے ہو کے وہ نیرو چینل سے جیسے پاس ہو گئے۔ اب اس ڈریم کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یہ جو صاحب ہیں انہوں نے اس ڈریم کو کم از کم بھی کوئی 11-12 دفعہ دیکھا، ایک ہی ڈریم، اور سیم، اور کسی ڈریم میں اس نے جس نے اس کو آواز دی ہے اس کو نہیں دیکھا۔ اب دیٹ بیکم سگنیفیکنٹ کہ جی وہ ایک آواز والا بندہ ہے خواب میں جو کہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ گائیڈ کرتا ہے اور وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور اس کو اس کی جان بچا لیتا ہے۔ تو کشتی کیا سمبلائز کرتی ہے، وہ جو نیرو چینل ہے پانی ہے وہ کیا سمبلائز کرتا ہے، وہ جو تنگ گھاٹی کی طرف وہ جاتا ہے وہ کیا سمبلائز کرتا ہے، اور وہ وہاں کشتی کے پھنس جانے سے کیا مطلب ہے، اور شاخ پکڑ کے باہر آنے سے کیا مطلب ہے، اور ابو آل وہ آواز کیا سمبلائز کرتی ہے۔ تو جب ہم کسی ڈیپ انالیسس میں اگر گئے تو ظاہر وہ فری ایسوسیشن سے آپ جاتے ہیں، سو کچھ ایسا ہوا کہ اس کی لائف میں دیر واز اے ڈسٹنٹ ماموں، انکل، ایک بہت دور کے اس کے ماموں تھے جو کہ کلاس 7-8 سے اس کو مختلف چیزوں کے بارے میں گائیڈ کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ وہ اس طرح سوچا کرتا تھا کہ اگر کہیں بھی وہ اسٹک کرتا تھا سوچتا تھا کہ اگر یہ یہاں ماموں ہوتے تو وہ کیا کہتے، لیکن ماموں اس کے ساتھ نہیں رہتے تھے، کسی جگہ رہتے تھے، لیکن وہ جب بھی ان سے کوئی ملاقات ہوتی تھی اس کو گائیڈ کرتے تھے، یہ پڑھا کرو، ایسے پڑھا کرو، ایسے کام کیا کرو، ایسے لوگوں سے ملا کرو، یعنی ایک طریقے سے گائیڈ کا کردار ادا کرتا۔ اور جب کبھی وہ نہیں ہوتے تھے تو وہ اس کی کئی دفعہ اس کو سوچ آتی تھی کہ جی اگر یہ اس سچویشن میں اگر ماموں ہوتے تو کیا کہتے، تو ایک طرح کی وہ اسپیکولیشن کرتا تھا خود ہی، یعنی ماموں بن جاتا تھا خود ہی، اور ماموں صاحب کی طرف سے گائیڈنس خود ہی ریسیو کر لیتا تھا، ایک طریقے سے جیسے رول وہ اڈاپٹ کر لیتا۔ اور اس کا کسی انالیسس یا تھیراپی کے لیے آنے کا انصاف کا یہ تھا کہ وہ ایک طرح کی جاب کی نا اسٹیگنیشن اس کو بادر کر رہی تھی، کیونکہ ایک نیچر کی جاب تھی اور وہ تھوڑا سا تھا کہ وہ چینج اس کو اٹریکٹ کرتی تھی، اس کا یہ تھا کہ وہ ڈفرینٹ ایکسپیرینس کرے، اس کا تھا کہ وہ ٹریول کرے۔ اب یہ بہت ارلی ایج میں اور ایک اچھی جاب اور پینگ جاب اور پھر وہ اسٹک کر گیا، تو اگر آپ سمبلائز کریں نا تو جو ظاہر ہے جو کشتی ہے وہ اس کو آپ جاب کے طور پہ سمبل کے طور پہ لے سکتے ہیں، لائف کو پانی کے طور پہ سمبلائز کر سکتے ہیں، اور اسٹک کرنے کا مطلب یہی تھا کہ واز لائک دیٹ کہ جی میں تھرو نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کئی دفعہ سوچتا تھا کہ جی میں اس سے باہر کیسے آؤں، تو اس کو جو یہ سمجھ آتی تھی وہ پریکٹس اس نے دوبارہ کی کہ خود ہی وہ ماموں بنے۔ ہاں ہمارے یہاں ویسے ماموں بننا اچھی اس میں نہیں ہوتا، لیکن میں ایک ڈریمر کی بات کر رہا ہوں، ظاہر ہے وہاں ماموں ہیں، اس کو آپ انگریزی میں انکل کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے خود ہی کہا کہ ماموں ہوتے تو کیا کہتے، اس کا یہ تھا کہ ماموں کا ہی ہوگا تھا بھائی یار نکل آؤ، اس نکل آؤ گے تو تمہیں پھر راستہ مل جائے گا۔ ماموں بڑے پریکٹیکل اورینٹڈ تھے، پریکٹیکل آدمی تھے، وہ کہتے تھے کہ یار تم ایک دفعہ کسی چیز میں داخل ہو جاؤ تو راستہ خود ہی بن جاتا۔ سو یہ کیونکہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کرتا تھا، اسٹک ہوا محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ ارن کرتا تھا تو گھر سے بات کرتا تھا کہ جی میں چینج کرنا چاہتا ہوں، تو گھر والے کہتے تھے کہ یار اتنی اچھی چیز ہے چھوڑتے کیوں ہو، تم بڑی دیکھو فلانے کو تو جاب نہیں ملی، فلانا نے ارن نہیں کیا، تم تو بہت اچھے ہو، تم تو بہت کامیاب ہو۔
اب اس چکر میں وہ ظاہر رہ جاتا تھا اور خود اپنے آپ کو پھنسا ہوا سا محسوس کرتا تھا، وہ تنگ جو نیرو چینل ہے اس کو وہ کر لیں. تو یعنی سی کے اگر آپ لائف سرکمسٹانسز کے ساتھ ڈریم سمبلس کو اٹیچ کریں گے تو آپ کو ایک کلیئر پکچر نظر آئے گی. ایک اور ڈریم میں کوٹ کرتا ہوں. سم لیڈی، وہ 4 بہنوں میں سب سے چھوٹی تھی، اور اس کے لائف سرکمسٹانسز یہ تھے کہ جو اس سے بھی جو بڑی 3 بہنیں تھیں وہ ٹیچر تھیں، اور خواہش تو اس کی نہیں تھی، لیکن مجبوری میں یہ بھی جیسے ٹیچر ہو گئی، تو یعنی گھر میں جیسے چاروں کی چاروں جو بہنیں ہیں وہ ٹیچنگ کرتی تھیں، بھائی ان کا کوئی نہیں تھا. اس کو اس طرح کی ڈریم آتی تھی کہ اس کو کوئی کسی جگہ لے کے جانا چاہ رہا. سم ایلڈرلی فیمیل، یعنی کوئی بڑی عورت جو ہے اس کو کہتی ہے کہ ہم یہ پہاڑ والے راستے سے چڑھیں گے اور دوسری طرف جائیں گے. اور دوسری طرف کیوں جائیں گے؟ وہاں کوئی جیسے گاؤں دیہاتوں میں نہیں ہوتا میلے لگے، یعنی ایک پہاڑ کی مشکل قسم کی چڑھائی چڑھیں گے اور پھر اترائی پہ جائیں گے اور پھر ہم ایک میلے میں پہنچ جائیں. اور جب وہ میلے میں پہنچتی تھی، یعنی اس کے ساتھ بوڑھی عورت کے ساتھ، تو جو بوڑھی عورت تھی وہ اچانک غائب ہو جاتی، اور وہاں وہ دیکھتی تھی کہ یہ جو جیسے آپ یہ ان کو ہم نہیں کہتے چنگڑ، جو گھی واس کہتے ہیں ہمارے ادھر لوگ، جو یہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، وہ دیکھتی تھی کہ وہ جو جھگی واس ہیں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں. اور جھگی واسوں کی عورتیں جو ہیں وہ گھوم پھر رہی ہیں اور گا بجا رہی ہیں، اور جیسے میلے کا جو ماحول ہوتا، یعنی وہ جو عام لوگوں کو کہیں کہ جی جو جس طرح ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہوتا اس کی ڈریم میں، اور صرف وہ جو جھگی واس لوگ ہیں وہ ہوتے ہیں، اور بس وہ ہوتے. وہ لوگ اس کو ایک وہ جو ان کی جو جیسے چھلداری سی بنی ہوتی ہے اس میں وہ عورتیں جو ہیں اس کو بلا لیتی ہیں اور بٹھا کے کوئی مٹھائی اس کو دیتی ہیں، اور اسے پوچھتی ہیں کہ آپ نے تو ہمیں اپنی شادی پہ نہیں بلایا، ہمیں انٹرٹین نہیں کیا، تو یہ ہم آپ کی شادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ جیسے ہی وہ مٹھائی کھاتی ہے تو منہ میں اس کو کچھ کڑوا سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، وہ جاگ جاتی. یعنی یہ آپ پورا وہ ڈریم کا جو پروسیس ہے سمجھ لیں. اب اس میں جو اینڈ میں وہ جو شادی والی کہانی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا لنک یہ سمجھ لیں کہ دا لیڈی از ان میرڈ، اور سب سے بڑی بہن کے علاوہ جو باقی بھی جو 2 بہنیں ہیں وہ بھی، یعنی اس سمے 3 بہنیں میرڈ نہیں ہیں، اور جو سب سے بڑی جو بہن ہے وہ میرڈ ہے. اور جو سب سے بڑی بہن جو میرڈ ہے اس کے آئے دن اس کے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے اس کے، اور 2 بچے ہیں اس کے، وہ 2 بچوں کو لے کے وہ عام طور پہ ان کے اپنے ہی گھر جیسے واپس آ کے بیٹھی ہوتی. سو ایک اگر آپ پہاڑ، نیور لائک ٹیچنگ، پہاڑ اس پہ چڑھنا ذرا پسند نہیں ہے لیکن چڑھے، ڈھونڈ کے آ رہے ہیں خوشی، ہیپینس، وہ اس پہاڑ سے چڑھ کے ظاہر ہے اسی ٹیچنگ سے کھا کما کے ملے گی. دوسری سائڈ پہ کیا ہے جناب؟ دا پیپل اپنے سے جو ڈسٹنٹ ہیں، یعنی یہ جو گیواس ہیں، جو خانہ بدوش ہیں، یعنی ایک لینڈ آف ان نون ہے پہاڑ کی دوسری طرف، اجنبی دنیا، یعنی جس کی اس کو خواہش تو ہے جانے کی لیکن ظاہر ہے بیچ میں پہاڑ کی چڑھائی کر کے کرنی. اب اس کو کوئی میراکلس قسم کا، معجزاتی قسم کا گائیڈ بھی چاہیے، دیٹ اولڈ لیڈی. اب آپ میرے سمبلزم پہ مسکرائیے گا نہیں. عام طور پہ جو ہمارے جو رشتے کرانے والی جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ ایلڈرلی ہوتی ہیں، تو وہ اتر گئے دوسری سائڈ پہ اور لینڈ آف دا ان نون میں چلے گئے، میرڈ لوگوں کی دنیا. اگر وہ جھگی واسوں کو اگر اس سینس میں کر لیں، دا میرج، مٹھائی،
اب وہ اس کا ذکر بھی کرتی ہیں. اور ذائقہ کڑوا، بڑی بہن، سسٹر، میرج ناکام، پھڈے لڑائیاں، تو bitter tasting sweets. میرا خیال ہے انٹرپریٹیشن آپ کیجئے اور مجھے ریفلیکٹ بھی کیجئے، مجھے بتائیے گا. یہ پارٹ 1 ہے، ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی کریں.